دیکھیے یہاں پہ کیسے مفتی صاحب نے صحابہ پہ بہتان لگانے والی الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کون سے صحابہ نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا ہے، کون سے صحابہ نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا ہے۔ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں، اور وہ تابعی ہیں یا تبع تابعین ہیں اس پہ اختلاف ہے، لیکن پھر بھی یہ بول رہے ہیں کہ صحابہ ان سے پڑھے ہیں۔ عطا بن ابی رباح کا، جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد بھی ہیں اور جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کا قول یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ میں نے روئے ارض پہ عطا بن ابی رباح سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا۔ اسی کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ امام حنیفہ نے کسی صحابی کی زیارت نہیں کی، ورنہ کوئی ادنا صحابی بھی ہوتا تو وہ ان سے تو افضل ہوتا۔ تو میرے بھائیو، علی بھائی نے جو حوالہ دیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ تبع تابعین ہے۔ حضرت تقلید کا مسئلہ یہی ہے کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ تقلید کا مطلب یہی ہے کہ امت میں فساد ختم ہو جائے، یہ بنیادی مسئلہ تقلید ہے۔ تقلید سے فرقے کم ہو جائے۔ دیکھیں نا، امت میں کتنے مذاہب کی تقلید ہے؟ 4۔ اگر تقلید عام کی اجازت دے دی جائے کہ جو جس کی چاہے مانے، تو ہر بندہ، ہر انسان اپنی ذات میں خود مستقل فرقہ بن جائے گا۔ مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ تقلید کرنے سے فرقہ واریت کم ہوتی ہے۔ فرقہ واریت اس سے پھیلے گی۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے نا، جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا کے، تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہا ہے، انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، فرقہ واریت اس سے پھیلے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے بھائیو، آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں مفتی واحد قریشی اور مفتی طارق مسعود کے بارے میں۔ مفتی طارق مسعود اور مفتی واحد قریشی دونوں نے ایک ہی بات کہا کہ جو ہے تقلید سے جو ہے فرقہ واریت کم ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس سے پہلے وہ بات کر لیتے ہیں، مفتی صاحب نے جو الفاظ کہا کہ امام ابو حنیفہ کن کن صحابی کو پڑھائے ہیں، میں آگے بتاؤں گا۔ تو میرے بھائیو، میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اس پہ اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعین ہیں کہ تبع تابعین ہیں۔ تو میرے بھائیو، تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں، وہ کیسے صحابہ کو پڑھا سکتے ہیں؟ ان کے پاس اتنا نالج کہاں سے آئے گا کہ وہ صحابہ کو پڑھائیں گے؟ تو میرے بھائیو، اب اس کے بارے میں بالکل لاسٹ میں بتاؤں گا۔ بظاہر یہ الفاظ جو ہے گستاخانہ تو ہے، صحابہ پہ بہتان تو ہے، لیکن پھر بھی مفتی صاحب کو یہ کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، نہ ہی ان کو گستاخی کا فتویٰ لگے گا، نہ ہی ان کو صحابہ پہ بہتان لگانے کا فتویٰ لگے گا۔ لیکن یہ کیوں لگے گا، میں اس کو لاسٹ میں بتاؤں گا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ پہلے جو ہے ہم لوگ بات کریں گے کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ فرقہ واریت یعنی تقلید میں فرقہ واریت کم ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ جو تقلید ہے اس پہ جو ہے یہ کلیم کرتے ہیں فرقہ واریت کم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب جو حنفی ہیں یا شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، یہ سارے فرقے ہیں۔ اگر یہ فرقے نہیں ہیں تو پھر اس سے یہ مطلب نہیں ہوا کہ بتاتے ہیں کہ تقلید سے فرقہ واریت کم ہوتی ہے۔ تقلید سے اگر فرقہ واریت کم ہوتی ہے یعنی وہ بتاتے ہیں کہ اگر تقلید عامہ کی اجازت دے دی جائے تو ہر آدمی کا الگ الگ رائے ہوگا، لہٰذا بہت سارے فرقے بنیں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر تقلید عامہ کی اجازت آپ نہیں دے رہے ہو لیکن 4 ائمہ کی تقلید کرنے بول رہے ہو، اس کا مطلب یہ 4 ائمہ تک فرقہ ہے۔ اگر یہ فرقہ ہے تو پھر آپ بتائیے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے اور 73 فرقے سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ جو بات ہے یہ بالکل غلط بات ہے کہ ایک ائمہ کی اتباع کرنا چاہیے یا یہ 4 ائمہ کے اندر ہی اتباع کرنا چاہیے اور کسی کی اتباع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر تقلید ائمہ یعنی تقلید عام کی اجازت دے دی جائے تو جو ہے فرقہ واریت زیادہ پھیلے گی۔ تو اس کا مطلب انہوں نے یہ جو 4 مسلک ہیں اس کو فرقہ مانا ہوا ہے۔ اگر باقی کے ہوں گے، باقی کے جو لوگ جو ہے اپنا رائے دیں گے، ان کو اتباع کرنے والے فرقہ بنیں گے، تو یہ 4 کیوں نہیں فرقہ بنیں گے؟ اس کا مطلب یہ 4 بھی فرقہ ہیں۔ تو یہ 4 فرقہ ہیں، تو پھر آپ بتائیے کہ حق والا فرقہ کون سا ہے؟ کیونکہ ایک فرقہ تو جنت میں جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے ان کا بات غلط ثابت ہوا کہ یہ جو 4 بولتے ہیں کہ یہ 4 مسلک ہے، فرقہ نہیں ہے، بلکہ اس کو پھر بول رہے ہیں کہ جو اگر تقلید عام کی اجازت دے دی جائے کہ جو بھی ایک مسلک جو ہے نیا نکالے گا وہ فرقہ بن جائے گا۔
تو اگر وہ بھی فرقہ بنے گا لہٰذا یہ 4 بھی فرقہ ہے، تو یہ جو ہے یہاں پہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ یہ جو چھپا رہے ہیں کہ یہ فرقہ نہیں ہے، یہ مسلک ہے، اس پہ اختلاف جو ہے یہ فروع ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ان لوگوں کا جھوٹ ہے۔ تو میرے بھائیو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہے فرقہ واریت سے بچنے کے لیے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کو فالو کرنا ہے۔ صحیح احادیث جو ہے یہ چاروں ائمہ کا مذہب تھا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبلی، یہ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین اور رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ ساروں کا یہی مذہب تھا کہ اگر کوئی صحیح حدیث ملتا ہے تو یہ جو ہے ان کے فتوے کو واپس لے لیتے اور یہی کہتے تھے کہ یہ جو صحیح حدیث جو ہے وہ ہمارا مذہب ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، یہی ہمارا مسلک ہونا چاہیے کہ پہلے ہم ہر وہ معاملے کو کتاب اللہ سے تلاش کریں گے، اگر وہاں نہیں ملتا ہے تو صحیح احادیث میں تلاش کریں گے، پھر اس کے بعد اجماع آتا ہے، پھر اس کے بعد رائے اور قیاس آتا ہے، اور رائے اور قیاس نہ کرنا بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو پھر اب آتے ہیں اس بات پہ جو مفتی صاحب نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ کس کس صحابی نے ابو حنیفہ سے پڑھے ہیں۔ تو میرے بھائیو میں وہ ویڈیو پورا دیکھا لیکن کہیں بھی انہوں نے نہیں نام لیا کہ کون صحابی جو ہے ابو حنیفہ سے پڑھے ہیں۔ بھلا کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ابو حنیفہ خود تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں، اس پہ اختلاف ہے کہ تابعین ہیں وہ صحابہ کو دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے ہیں، اس پہ اختلاف ہے۔ جب اس پہ اختلاف ہے تو وہ صحابہ کو پڑھا کیسے سکتے ہیں جب وہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 80 ہجری میں کتنے صحابہ مطلب حیات میں ہوں گے؟ 80 ہجری میں تو اکثر صحابہ کا جو ہے وہ وفات ہو چکا ہوگا۔ تو میرے بھائیو یہ جو الفاظ ہیں مفتی صاحب نے جو بتایا کہ کن کن صحابہ ابو حنیفہ سے پڑھے ہیں، یہ دراصل ان کا سلپ آف ٹانگ ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ منافقت نہیں کرتے، ہم جو ہے کسی کے الفاظ کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش نہیں کرتے۔ اس لیے میں یہاں پہ ایمانداری سے یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ جو ہے ان کے زبان سے سلپ ہو گیا الفاظ، مطلب وہ کہنا چاہتے تھے کہ کس کس صحابی سے امام ابو حنیفہ پڑھے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ دیے کہ کس کس صحابی سے کس کس صحابی کو امام ابو حنیفہ پڑھائے ہیں، بلکہ وہ الٹا بول دیے۔ مطلب ہونا چاہیے تھا کہ کن کن صحابی سے امام ابو حنیفہ پڑھے ہیں، اس کے بجائے انہوں نے الٹا بول دیا کہ کن کن صحابی کو امام ابو حنیفہ پڑھائے ہیں۔ تو میرے بھائی اس پہ وہ جو ہے ان کا سلپ آف ٹانگ ہے، اس پہ ان کو کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، بلکہ یہ جو ہے ان کا سلپ آف ٹانگ ہے، میں یہاں پہ کلیئر کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔